قحافہ عثمان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ کہنے لگے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تو غلام آزاد کرتا ہے، خرید کر غلام آزاد کر رہا ہے، اچھی بات ہے، غلام آزاد کرنے چاہیے، بڑی نیکی کر رہا ہے، میں روکتا نہیں، لیکن میں تجھ سے یہ ضرور کہوں گا کہ تو جوان غلام آزاد کر، میں دیکھ رہا ہوں تو بوڑھے غلام آزاد کرتا ہے، جوان غلام آزاد کر تاکہ کل کلا تیرا یہ احسان مانتے ہوئے کبھی تجھ پر کوئی مشکل آن بنے، کوئی مصیبت آئے تو تیرا سہارا تو بن جائے نا۔ تو آپ نے کہا ابا جی میں یہ غلام کسی مقصد کے لیے آزاد نہیں کرتا، میں یہ غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں، مجھے کسی قسم کا ان کی جانب سے شکریہ تک نہیں چاہیے جن کو میں آزاد کرتا ہوں، میں صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ انہی غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی بھی ہیں، مؤذن رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، فنافر رسول ہیں۔ اسلام نے پتہ مقام کیا دیا ہے؟ 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا جناب عمر فاروق اعظم اگر حضرت بلال کو کہتے ہیں، بلاتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال۔ یہ اسلام ہے جو غلاموں کی اس قدر عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور آپ جانتے ہیں امیہ بن خلف یہ بدترین دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کی مخالفت کرنے میں پیش تھا۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، آپ کے رگ و پے میں حضور کی محبت سما گئی، نہ نبی پاک کو دیکھے بغیر چین آتا تھا، نہ نبی پاک کے ذکر کے بغیر چین آتا تھا، ہر وقت حضور کا ذکر کرتے رہتے یا احد احد کے نعرے لگاتے رہتے۔ امیہ بن خلف نے دیکھا تو کہا بات سن، میں ہوں تیرا آقا، تیرا مالک، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ مجھے بات گوارا نہیں، تو میرا غلام ہو کے نام لے میرے دشمن کا، معاذ اللہ تعالی، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور کے ذکر کے بغیر میرا گزارا بھی نہیں ہے، میں حضور کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے دھمکی لگائی اگر ذکر کرو گے تو میں دیکھ لوں گا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا حضور کا ذکر کرنے میں جتنی مصیبتیں آئیں ساری گوارا کر لوں گا، اور حضور کا ذکر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ذکر پاک بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، مالک کی طرف سے جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں، چکی بھی چلا رہے ہیں، حضور کے نام کی مالا بھی جپ رہے ہیں۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علماء کرام کی آمد خوش آمدید، مرحبا، تشریف رکھیں۔ امیہ نے جب یہ دیکھا اس کو گوارا نہ ہوا، آگ بگولا ہو گیا ہے وہ میرا غلام اور کریں میرے دشمن کا ذکر، ڈنڈا پکڑ لیا، لگا مارنے، اتنا مارا ڈنڈا ٹوٹ گیا، دوسرا ڈنڈا پکڑا، مارتا رہا، وہ ڈنڈے بھی ٹوٹ گئے، مگر حضرت بلال حبشی کے لب سے ذکر رسول بند نہیں ہوا، ذکر پاک کرتے چلے جا رہے ہیں، احد کے نعرے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو گوارا نہیں ہوا، غیظ و غضب میں جل کے بھن گئے نبی پاک کی دشمنی میں، اس عاشق رسول کو جان نثار کو تپتی ہوئی آگ پر لٹایا، ننگی کمر کے ساتھ لٹایا، اوپر بھاری پتھر دے دیا کہ کروٹ بھی نہ بدل سکیں، کمرے مبارک سے چربی پگھل کر اس آگ کو ختم کر دیا، سرد کر دیا، پھر بھی چین نہیں آیا۔ مکہ پاک کے لونڈوں کے ہاتھ میں آپ کو باندھ کے رسی دے دی، کہا بلال کو گھسیٹتے پھرو، وہ بھی ظالم ایسے تھے گھسیٹتے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کون سی کروٹ ہے، منہ نیچے ہے یا اوپر ہے، ننگی ریت پہ گرم ریت پہ گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو ان کا سلسلہ تھا، اور اس عاشق کی ادا یہ تھی جتنا ظلم کر رہے تھے اتنا نبی پاک کا ذکر بڑھ رہا تھا، اتنا ہی احد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے عاشق جان نثار پر اتنا ظلم، اور یہ میرے نبی کی شان ہے یارو،
عزیز علیہ ما عنتم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ وہ پیارے حبیب ہیں جن کو تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، یہ حقیقت ہے، تکلیف ہمیں ہوتی ہے، سبز گنبد میں بے چین مصطفیٰ کریم ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں فرمایا او میرے صحابہ، تم دیکھتے ہو امیہ میرے غلام بلال پر کتنا ظلم کر رہا ہے، اور اس پر کافر کتنا ظلم و ستم کا سلسلہ دراز کیے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید لے تاکہ یہ ظلم و ستم سے نجات مل جائے؟ حضرت صدیق اکبر نے سنا تو مجلس سے اٹھے اور امیہ کے پاس آ گئے۔ تو حالت یہ تھی کہ امیہ اپنے گھر کے صحن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، زور زور سے ڈنڈا مار رہا ہے، ڈنڈے مار رہا ہے، اور حضرت بلال حبشی ہنسے چلے جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے، جا کے ہاتھ پکڑا اور کہا کوئی انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے کہ اللہ واحد کا نام لیتا ہے تو اتنا ظلم تو کرتا ہے، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے اور کیا ہر وقت تو اسے مارتا ہی رہے گا اور کوئی کام نہیں تجھے کرنے؟ اگر تو سمجھتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے تو اس کو بیچ دے۔ کہنے لگا اس غلام کی قیمت کون دے گا، یہ معمولی ہے، اس کو تو کوئی لے گا بھی نہیں۔ کہا میں جو خریدتا ہوں، میں خریدتا ہوں، مجھے دے دے۔ بڑا حیران ہوا کہ اس کالے حبشی غلام کا کون خریدار، اور وہ بھی ابو بکر خرید، حالانکہ اس وقت غلام کی قیمت کوئی 300-400 درہم ہوگی۔ کہنے لگا میں اس کو 12,000 درہم میں بیچتا ہوں۔ خیال یہ تھا کہاں اتنی ابو بکر قیمت دے گا، کہ عام غلام 300-400 درہم میں بکتا ہے اور اس کی قیمت کو 150 درہم سے زیادہ نہیں، اور میں 12,000 درہم لگا رہا ہوں، کہاں یہ خریدے گا؟ جناب ابو بکر نے کہا میں دینے کے لیے تیار۔ یارو قیمت کا مل، چیز کا مل، مبیع کا مل، قیمت اس وقت پڑتی ہے جب بیچنے والا بھی قدر والا ہو، لینے والا بھی قدر والا ہو۔ اگر بیچنے والا قدر والا نہ ہو اور لینے والا بھی قدر والا نہ ہو تو پھر معاملہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، اور وہ جو مصر کے جانب چند دنوں بعد جو قافلہ جا رہا تھا وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جب وہ کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں میں سے ڈول پکڑا اور باہر تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا او قافلے والو بشرا یا ھذا غلام، کہا قافلے والو دیکھو یہ ایک لڑکا آ گیا ہے۔ ابھی وہ نکال کے باتیں کر رہے تھے کہ آپ کے بھائی بھی آن پہنچے، کہنے لگے تم جانتے نہیں یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر اس کو لینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت دو۔ وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے قافلے والے کہ ہم نے تو تجارت کر لی ہے، چیزیں خرید لی ہیں، اور اب ہم یہ چیزیں جا کے اپنے شہر میں بیچیں گے جو ہم نے لی ہیں تو پھر پیسے آئیں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگے کچھ تو دو، جیب میں ٹٹولو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، جو ہے دے دو لے جاؤ۔ انہوں نے اپنی جیبیں ٹٹولی تو چند 17-18 درہم نکلے، لیکن وہ بھی کھوٹے۔ کہنے لگے یہ بھی اس لیے نکل آئے ہیں کہ کھوٹے ہیں، چلے نہیں تو تمہیں دیتے ہیں۔ کہنے لگے یہی دے دو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ، انہوں نے چند کھوٹے درہموں کے عوض فروخت کر دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی، انہیں یوسف علیہ السلام کی قدر ہی نہیں تھی۔ اگر قدر والا کوئی سودا کرتا تو پھر یہ معاملہ ہوتا۔ اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق تو قدر والے جانتے ہیں نا کہ بلال کی قدر کیا ہے، وہ جانتے تھے بلال کے خریدنے میں حضور کی چاہت ہے، اور حضور وہ ہیں جن کی چاہت تو رب بھی چاہتا ہے۔
کہا 12,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ابو بکر میں 12,000 روپے بھی نہیں دوں گا، وہ جو تیرا غلام ہے نا کافر غلام، وہ بھی اس کے بدلے میں دینا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ کہاں بلال حبشی سیاہ رنگ کے، کہاں میرا سفید فام غلام، کہاں یہ حبش کے رہنے والے، اور کہاں میرا غلام عرب کا رہنے والا، کہاں تیرا غلام کہ جن کی زبان میں لکنت ہے، اور کہاں میرا غلام صحیح اللسان ہے، صحیح بولتا ہے، تو یہ اس کا کیا موازنہ؟ آپ نے فرمایا میرا کافر غلام بھی لے لے، 12,000 درہم بھی لے لے، مجھے بلال دے دے، مجھے بلال دے دے۔ آپ نے یہ قیمت ادا کی۔ اللہ کی قدرت ہے یار، وہ امیہ بن خلف جو اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن، اسلام کی مخالفت کرنے والا، اللہ نے اس کے گھر میں حضرت بلال حبشی کی صورت میں اسلام داخل فرما دیا، اور دوسری جانب جناب صدیق اکبر کا غلام ہے اور وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر۔ اور یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہ تعلیم ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس پر اسلام پیش کیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ نے کوئی سختی نہیں فرمائی، اس لیے کہ اسلام زبردستی کسی کو دین مذہب تبدیل نہیں کرواتا۔ لیکن یہاں دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے، نوری نوری کا طالب ہے، نوری نوری کے پاس آ رہا ہے۔ حضرت بلال نوری ہے، حضرت بکر بھی نوری ہے، نوری نوری کے پاس آ رہا ہے، اور جو آپ کا غلام ناری ہے وہ ناری کے پاس جا رہا ہے۔ سودا ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جناب بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا اور نبی پاک کی بارگاہ میں لے جانے لگے۔ راستے میں فرمانے لگے، اے بلال مجھے ایک بات تو بتا کہ جب تیرا آقا تیرا مالک تجھے مار رہا تھا، تو جب مار پڑتی ہے تو آدمی چیخو پکار کرتا ہے، روتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا تو ہنستا ہے، تو ہنس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اے میرے آقا کریم کے مقرب اور پیارے صحابی جناب ابو بکر، جب کوئی مٹی کے برتن خریدنے بازار میں جاتا ہے تو وہ اسے ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے کہ یہ برتن کچا تو نہیں، کہیں سے ٹوٹا تو نہیں۔ اگر کڑک کی آواز آئے، سریلی سی آواز آئے تو بندہ سمجھ لیتا ہے کہ برتن پکا ہے، ٹوٹا نہیں۔ تو کہا کہ میں نے بھی اپنے آپ کو رب کے بارگاہ میں عشق کے بازار میں پیش کر دیا ہے تاکہ مجھے میرا رب خرید لے۔ تو جیسے کوئی بازار میں جاتا ہے تو برتن کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، تو میرا رب بھی مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا تھا اسلام میں پکا بھی ہے کہ نہیں۔ تو جب دیکھا کہ میں اسلام میں پکا ہوں، احد احد کے نعرے لگا رہا ہوں، اس ظلم و ستم کے باوجود میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، تو رب کو میں پسند آ گیا۔